یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دلی میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ کالج میں دیوالی کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور اس لیے میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ میری ٹرین کی ریزرویشن پہلے سے ہی تھی تو مجھے کوئی ہڑبڑی نہیں تھی اسٹیشن پہنچنے کی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں ہاسٹل سے لیٹ سے چیک آؤٹ کر کے نکلا تھا اور راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن پہنچا تو مجھے ریلوے اسٹیشن پر لگے اسپیکرز پر زور زور سے یہ اناؤنسمنٹ سنائی دینے لگی کہ گاڑی سنکھیا 12802 پلیٹ فارم نمبر 9 سے کھلنے والی ہے۔ میں نے اپنا لگیج ہاتھ میں پکڑ کر پلیٹ فارم کی طرف دیکھا اور میں نے پایا کہ ٹرین تو آہستہ آہستہ چلنا شروع بھی ہو چکی تھی۔ تو میں زور سے دوڑ کر اپنی بوگی B2 کی طرف بھاگا اور وہ سورج سے صحیح سلامت چڑھ گیا۔ شکر ہے اوپر والے کی کہ میری ٹرین نہ چھوٹی، کیونکہ آگے کا سفر شاید بہت یادگار ہونے جا رہا تھا۔ میری سائیڈ لوور برتھ تھی تو میں آرام سے اپنا لگیج سیٹ کے نیچے رکھ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چونکہ رات کے 11 بج رہے تھے تو کافی لوگ سونے جا چکے تھے، پر میں شیشے کی ان کھڑکیوں سے باہر تاروں کو دیکھے جا رہا تھا اور خود میں اس چاندنی رات کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ رات کے قریب 2 بج رہے ہوں گے۔ میں ابھی تک جگا ہوا تھا۔ ٹرین کانپور اسٹیشن پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک میری بوگی میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے اور کچھ ہی پلوں میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بے حد ہی خوبصورت لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی تھی۔ نہ جانے اس پل مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں بالکل خاموش اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اتنا مشغول تھا کہ میں اس بات سے بھی انجان تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے۔ پھر اگلے ہی پل کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ہلانے کی کوشش کی۔ میں سحر کے اٹھ گیا اور اس لڑکی کی زبان سے مجھے پہلے الفاظ سنائی دیے۔ ایکسکیوز می، I have been allotted the side upper seat۔ مجھے الہ آباد اترنا ہے۔ So can I sit here on the lower seat in case آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو؟ اف! اس لڑکی کی شہد جیسی میٹھی آواز کو شاید ہی دنیا میں کوئی سن کر نہ پگھلتا۔ تو میں کون سا کوہ نور کا ہیرا تھا۔ میں نے بھی اشاروں میں اس لڑکی کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں چاہ کر بھی اس کے سامنے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ایسے ہی ہم دونوں آمنے سامنے قریب آدھے گھنٹے تک بنا کچھ کہے اپنے اپنے سیل فونز میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ لڑکی بیچ بیچ میں بہت ہی خاموشی سے میری طرف دیکھتی اور جیسے ہی میں اپنی نظریں اوپر کرتا تو وہ پھر سے اپنی نظریں نیچے کر لیتی اور اپنے سیل فون میں مشغول ہو جاتی، تاکہ مجھے ایسا نہ لگے کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ میرے چہرے میں قرآن کی کسی آیت کو پڑھنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، پر پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے سے میری نظر ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مانو کہ وہ روشنی میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ جب بھی میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملتی تب میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جا رہی تھی۔ ہم تو فنا ہو گئے تھے اس کی آنکھ دیکھ کر غالب، نہ جانے وہ آئینہ کیسے دیکھتی ہوں گی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میرے آس پاس کی ہواؤں میں نشے کی جام گھول رہی تھی۔ اس کی زلفیں اس کی داہنی آنکھ کو ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ انہی زلفوں کے پردوں کے پیچھے سے اپنی نگاہوں سے مجھے شرماتے ہوئے بیچ بیچ میں دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کو اندر ہی اندر بےتاب تھا اور شاید وہ بھی اس بات کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ذریعہ ڈھونڈا گفتگو شروع کرنے کی۔ اس نے بڑے ہی پیارے لہجے میں کہا کہ کیا میں آپ کے بوتل سے پانی پی سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ بے شک آپ پی تو سکتی ہیں، پر میری اگلی بات سن کر آپ شاید خود نہ پیجیے گا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ کیوں، اس پانی میں زہر گھلا ہے کیا؟ تو اس کے سوال کا میں نے بڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا، جی نہیں، زہر تو نہیں، پر اس بوتل نے میرے ہونٹ اور زبان دونوں سے چند منٹ پہلے ہی گہری دوستی کی ہے۔ اس لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ باتوں کو بہت ہی اچھے سے پیش کرتے ہو۔
क्या हुआ? अगर ये पानी झूठा है तो प्यास में सब जायज़ है और आप मुझे अच्छे इंसान मालूम होते हैं, तो मैं इस बात से तो बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ कि इसमें ज़हर मिला हो। अपने बारे में उसके मुँह से ज़रा-सी तारीफ़ सुनकर मैं शर्मा गया। वो उस बॉटल से आहिस्ता-आहिस्ता पानी पी रही थी और मैं बड़े ही बेशर्मी से उसकी सुराही जैसी लंबी खूबसूरत गर्दन को देखे जा रहा था। पानी की एक-एक बूंद उसकी गर्दन पर समुद्री लहरों की तरह लहर बना रही थी, जो मेरे दिल को घायल करने के लिए काफ़ी था। उस पानी की बॉटल ने ना जाने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि अब हमारे दरमियान हंसी मजाक वाली गुफ्तगू शुरू हो गई थी। चूंकि कानपुर से इलाहाबाद का सफर ज्यादा दूरी का नहीं था, तो उस लड़की ने सफर को बिना सोए ही पूरा करना मुनासिब समझा और शायद उसे खुद को रात में जगाए रखने के लिए मुझसे अच्छा हमसफर कोई नहीं मिलता। ट्रेन की खिड़की के शीशों से गुजरकर वो चांद की ठंडी रोशनी ही काफी थी उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। चेहरे पर एक खूबसूरत सी बेशर्मी थी, आवाज में नरमी थी और सांसों में गर्मी थी। उस पल, उस वक्त, उस लम्हा वो थी और मैं था, और हमारे दरमियां उसके लिबास में लगी इत्र की महक थी जो मेरी रूह को बहकाने के लिए काफी थी। उसकी वो महक सदियों बाद हुई बारिश के वक्त मिट्टी से निकली सूंधी सूंधी खुशबू से भी ज्यादा दिलकश और शबाब के नशे से भी ज्यादा नशीली थी। हम दोनों ऐसे बातें करने लगे कि मानो कई अरसों से गहरी दोस्ती हो हमारे दरमियान। बातों ही बातों में उसने मुझसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया, जैसे कि वो कानपुर में पली बड़ी थी और फिलहाल इलाहाबाद में किसी हॉस्टल में रहकर नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। जैसे कि उसे खाने में सबसे ज्यादा बिरयानी अच्छी लगती थी और वो ठेलों पर बिकने वाले पानी पूरी की दीवानी थी। जैसे कि उसका फेवरेट कलर ब्लू था और उन्हीं नीले रंग के लिबास में ढका धोनी उसका पसंदीदा खिलाड़ी था और उसे शायरी सुनने का बड़ा शौक था। उसके शायरी वाले शौक ने मेरे अंदर के शायर को जगा दिया। किसी तोप से निकली बारूद के गोलों की जगह गुलाब जैसी कोमलता लिए कुछ शायरी मैंने उसकी तरफ दाग दिए। फिर क्या था, उर्दू अल्फाजों से लबरेज मेरी शायरी ने शायद उसके दिल को घायल करने का काम शुरू कर दिया था। मैंने कई मर्तबा गौर फरमाया कि मेरी शायरी सुनते वक्त वो ना जाने कौन सी दुनिया में खोकर बिना पलके झपकाए मुझे ही देखे जा रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कोई गुस्ताखी नजरों से और जज्बात ठहर बैठे हैं। कुछ पल बाद उसने बड़े ही तहजीब से कहा कि आप बड़ी अच्छी शायरी कर लेते हैं। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मुझे एक शायर दोस्त मिल गया। मैंने फौरन कहा कि दोस्ती तो कर ली आपने हमसे, पर इस दोस्ती को आजकल के डिजिटल वक्त में तभी दोस्ती समझी जाती है जब दो इंसान फेसबुक पर दोस्त हों। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उस लड़की ने फौरन पूछा कि तो बताइए आपकी फेसबुक आईडी क्या है। मैं इसी वक्त ही इस दोस्ती पर मुहर लगा देती हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर। फिर हम दोनों हंसने लगे उसके इस अंदाज पर और फिर मैंने उसे अपनी आईडी बता दी। उसने मेरे सामने ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, पर चूंकि ट्रेन रात के अंधेरे में सुनसान खेतों के बीच से गुजर रही थी, मेरे सेल फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और मैं बड़ा बेताब था उसके रिक्वेस्ट को उसी वक्त एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे जैसे इलाहाबाद नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उससे बातें करने के बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद ये वही लड़की है जो जिंदगी भर के लिए मेरे हमसफर बनने लायक है, क्योंकि उसकी मासूमियत भरी बातें मेरे चेहरे पर बार बार मुस्कान ला दे रही थी। अचानक से ट्रेन धीमी होती है और मेरी बोगी में लोगों की आवाज आती है कि इलाहाबाद आ गया भाई। ये सुनकर वो लड़की हड़बड़ा कर उठ जाती है और फौरन अपना सामान उठाकर बोगी के दरवाजे की तरफ भागती है। हम दोनों एक दूसरे की बातों में इतना मशगूल हो चुके थे कि हमें अंदाजा तक नहीं हुआ कि इलाहाबाद स्टेशन आ चुका था। पर इस बार वो लड़की दरवाजे की तरफ जाते वक्त मुझसे हड़बड़ी में आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाती है, क्योंकि अलविदा कहने के चक्कर में शायद
ٹرین ہی کھل جاتی۔ پر وہ کہتے ہیں نا، اگر دو دل ایک دوسرے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی درمیان کچھ نہ کچھ حسین لمحہ ضرور آتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دروازے تک جاتے وقت بھلے ہی نہ صحیح، پر ٹرین سے اترنے کے بعد وہ لڑکی اپنا سامان نیچے رکھتی ہے اور پیچھے مڑ کر ٹرین کی طرف دیکھتی ہے۔ شاید وہ اس دفعہ مجھ سے الوداع کہنے کے لیے مڑی تھی، پر چونکہ میری کھڑکی پر شیشہ لگا تھا اور بوگی کے اندر اندھیرا تھا، وہ لڑکی باہر سے مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں اس لمحہ میرے دماغ میں ایسا کیا آیا کہ میں نے بوگی میں روشنی کرنا مناسب نہیں سمجھا، پر میں دیکھ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی تھی کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ٹرین کی وہ پوں والی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ ایسا لگنے لگا مانو کوئی بیش قیمتی چیز پیچھے چھوٹ رہی ہو۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور اسی وقت پلیٹ فارم کی بجلی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی بیچ مجھے لگنے لگا کہ اب تک شیشے کی کھڑکی کے دوسری طرف آخری بار میرے چہرے کو دیکھنے کی ناکامیاب کوشش کرنے کے بعد شاید اب تک وہ لڑکی چلی گئی ہوگی، پر اس بار میں غلط نکلا۔ چند پل بعد ہی پلیٹ فارم پر روشنی ہو جاتی ہے اور تبھی میں نے دیکھا کہ وہی جادوئی زلفوں والی لڑکی اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ٹرین کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس لمحے کو میں زندگی بھر کے لیے اپنے ذہن میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ ٹرین الہ آباد اسٹیشن سے آگے نکل چکی تھی اور تب تک میری آنکھوں سے آنسو میری قمیص پر ٹپکنے لگے تھے۔ نظروں نے ہی کی تھی خطا آخر، دل کو بھی تھا پتہ آخر، بہتے اشکوں سے نہ ہو رسوا، ملنی تو تھی ہی سزا آخر۔ ایک طرف غم تھا کہ شاید اس حسین پری سے اب دوبارہ ملاقات نہ ہو، اور دوسری طرف یہ خوشی تھی کہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اور فیس بک کو کب کام آنا ہے۔ راستے بھر میں اس کی باتوں کو یاد کر کے انہی باتوں میں الجھے رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ شاید محبت نہیں ہوتی، پر اگر نہیں ہوتی تو اسے پہلی بار دیکھ کر دوبارہ ملنے کی چاہت نہیں ہوتی۔ قریب 5 گھنٹے بعد میں بھی اپنی منزل اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ اب تک اس لمبے سفر کے دوران میرے سیل فون کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر ممی پاپا سے ملنے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہوں اور سیل فون کو چارج میں لگا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا فیس بک کھول کر اس لڑکی کی ریکویسٹ ایکسپٹ کرنے کا۔ آخر کچھ دیر بعد سیل فون کھل جاتا ہے اور میں فٹافٹ فیس بک کو کھولتا ہوں۔ میں اتنا بے تاب تھا کہ میرے ہاتھ خوشی کے مارے کانپ رہے تھے۔ فیس بک کھولتے ہی وہ فیس بک کی ٹنگ ٹانگ والی نوٹیفیکیشن کی گھنٹی سنائی دیتی ہے، جسے سن کر میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری خوشی کا تب ٹھکانہ نہیں رہتا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہو بہو اسی خوبصورت، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن چہرے والی لڑکی کی فیس بک پروفائل ٹھیک میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ میں فوراً کنفرم فرینڈ ریکویسٹ کی طرف اپنی انگلیاں بڑھاتا ہوں، پر پتہ نہیں میری انگلیوں کا نشانہ اس بار تھوڑا جگہ سے ہٹ کر اس کے نام کے اوپر جا پڑتا ہے۔ کنفرم ہونا ابھی باقی ہی تھا کہ میں پہلے ایک نظر اس کی پروفائل کی طرف دوڑاتا ہوں، چونکہ اس حسین چہرے کو دیکھے ہوئے اب تک 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس درمیان مجھے فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کرنے سے بھی زیادہ بےتابی اس کی تصویر دیکھنے میں تھی۔ سب سے پہلی تصویر اس کی پروفائل میں ٹھیک 12 بجے پچھلی رات کو لگی تھی اور اس تصویر میں ایک بے حد ہی خوبصورت گلاب کا گلدستہ بنا ہوا تھا۔ ٹھیک اس گلدستے کے نیچے بڑے ہی پیار سے انگریزی کے الفاظ میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ انگریزی کے یہ 4 الفاظ کافی تھے میری بےتابی پر لگام لگانے کے لیے۔ اگلی تصویر میں وہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی باہوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس پل ایسا لگا مانو میرے سارے خواب شیشے کی طرح چور چور ہو گئے۔
आंखें नम थी और जुबां बिल्कुल खामोश। फिर अगले ही पल मैं मुस्कुराया और अपने आप से कहा कि हम तो ठहरे मोहब्बत की चादर में लिपटे हुए शायर, किसी दूसरे की अमानत पर हक जताना हमारी फितरत में नहीं। आखिरी मर्तबा मैंने उसकी प्रोफाइल देखी और कंफर्म की जगह मैंने ब्लॉक दिस पर्सन पर उंगलियां फेरना मुनासिब समझा, ताकि उसका वो मासूम चेहरा दोबारा फिर कभी सामने आकर मेरे दिल को घायल ना कर दे, क्योंकि अगली बार शायद उससे अपने प्यार का इजहार किए बगैर मैं नहीं रह पाता। लगता है खुदा ने जिस कलम से मेरे इश्क की दास्तां लिखना शुरू किया था, शायद बीच में ही उस कलम की स्याही खत्म हो चुकी थी और ये दास्तां चंद पन्नों में जिंदगी की किताब में सिमट के अधूरी रह गई। पर इस बार मैंने भी ऊपर वाले से कह दिया कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दे दिया, अगर जिद होती तो बाहों में होती। और वो चंद घंटों का सफर ना जाने कब मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों में तब्दील हो गया।